بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 184 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن کی 9ویں وجہ انسانی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے اعجاز قرآن کی 8 وجوہات کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اعجاز قرآن کی 9ویں وجہ انسانی ضروریات کی تکمیل، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہ جو وجہ ہے اعجاز قرآن کی وجوہات میں سب سے روشن اور نمایاں اور واضح وجہ ہے کہ جس کو بھی شریعت اسلامیہ میں جو ہے وہ غور کرنے والا ہر شخص پا سکتا ہے، یعنی جو بھی شریعت اسلامیہ کے اندر غور کرے گا تو اس کو یہ واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ انسانی ضروریات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن نے ان کا احاطہ کیا ہے، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، اور قرآنی ہدایات جو ہیں وہ کامل ہیں، مکمل ہیں، جامع ہیں اور ہمگیر ہیں، ہر زمانے اور ہر جگہ میں انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اگر آپ کو فرد کی اصلاح کے لیے ہدایات چاہیے تو قرآن مجید کے اندر وہ بھی موجود ہیں، اگر آپ کو معاشرے کی درستگی کی ہدایات چاہیے تو وہ بھی موجود ہیں، قرآن ان میں بھی رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ اگر عقائد کی اصلاح کے حوالے سے ہدایات چاہیے تو وہ بھی قرآن جو ہے اس کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح عبادات کی اصلاح، اخلاق کی درستگی، سیاست و حکومت کی اصلاح، مالی معاملات کی اصلاح، جنگی معاملات کی اصلاح، گویا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان تمام ضروریات میں انسان کو مکمل رہنمائی اور ہدایات فراہم کرتا ہے قرآن کریم۔ اور کسی بھی میدان میں یہ نہیں ہے کہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ کسی بھی میدان میں انسان کو تنہا چھوڑ دے، بلکہ ہر میدان میں، چاہے وہ اخلاق کا ہے، چاہے وہ معاملات کا ہے، چاہے وہ جنگی معاملات کا ہے، چاہے وہ اخلاق کی درستگی ہے، چاہے وہ عقائد کی کوئی بھی میدان ہو، اس میں جو ہے وہ قرآن کریم انسان کی مکمل اور جامع رہنمائی کرتا ہے اور اس کو مکمل اور جامع اور ہمگیر قسم کی ہدایات سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ تو قرآن کریم ایسا نہیں ہے، دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی اپنے ماننے والوں کو تنہا چھوڑ دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے اسلام میں کوئی تعلیمات ہی موجود نہیں ہیں، تو وہ تو نامکمل مذہب ہوا نا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج میں نے دین کی تکمیل کر دی ہے، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو مکمل دین تو وہ ہوتا ہے جو ہر شعبے میں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی، اپنے پیروکاروں کی، اپنے متبعین کی رہنمائی کرے۔ تو قرآن کریم بھی ایسا ہی مکمل اور جامع اور ہمگیر ایک جو ہے وہ کتاب ہے جو ہر شعبے میں، ہر لحاظ سے انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور مکمل ہدایات فراہم کرتی ہے۔ تو یہ اعجاز قرآن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ قرآن کے اندر معمولی غور کرے گا کوئی تو بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہدایات فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بھی اعجاز قرآن کی ایک واضح اور روشن اور نمایاں قسم کی ایک وجہ ہے جو کہ انسانی ضروریات کی تکمیل ہے، انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن کے مقاصد کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ نظر آئے گی، یعنی یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مقاصد قرآن میں غور کیا جائے تو یہ ساری بات کھل کر پتہ چل جاتی ہے، واضح طور پہ معلوم ہو سکتی ہے کہ قرآن نے کسی بھی شعبے میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تمام معاملات کے اندر، تمام ضروریات کے اندر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ تو مقاصد قرآن کا خلاصہ یہ ہے: فرد کی اصلاح، معاشرے کی درستگی، عقائد کی اصلاح، عبادات کی اصلاح، اخلاق کی درستگی، سیاست و حکومت کی اصلاح، معاملات کی اصلاح، جنگی معاملات کی اصلاح، تعلیم و تربیت کی اصلاح، بے سروپا عقائد سے افکار کو آزاد کرانا۔ ان تمام مقاصد کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ مقاصد قرآن میں سے ہیں، 10 چیزیں ہیں جو کہ قرآن کے مقاصد ہیں۔
تو مقاصد قرآن میں ان ساری چیزوں کو بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ قرآن نے اس کے حوالے سے ہدایات دی ہیں اور انسان کی رہنمائی کی، اور کسی بھی جگہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا ان میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو ہے وہ قرآن کریم کی جو وجوہ اعجاز میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ انسانی ضروریات کی تکمیل، وہ کیسے قرآن کریم ان کی تکمیل کرتا ہے، تو وہ ان مقاصد میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ وفاؤه بحاجات البشر وهذا الوجه من وجوه الاعجاز ظاهر جلي يدركه كل متأمل في شريعة الإسلام فقد جاء القرآن الكريم بهدايات تامة كاملة شاملة واسعة تفيء بحاجات البشر في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك إذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن في هدايته وإرشاده، وهي بإيجاز: الاول اصلاح الافراد، الثاني اصلاح المجتمعات، الثالث اصلاح العقائد، الرابع اصلاح العبادات، الخامس اصلاح الاخلاق، السادس اصلاح الحكم والسياسة، السابع اصلاح الشؤون المالية، الثامن اصلاح الشؤون الحربية، التاسع اصلاح الثقافة العلمية، العاشر تحرير العقول والأفكار من الخرافات۔ ولقد أحسن من قال: شريعة الله للإنسان تبيان وكل شيء سوى القرآن خسران۔ اعجاز قرآن کی نویں وجہ وفاؤہ بحاجات البشر، قرآن کا انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ وهذا الوجه من وجوه الاعجاز ظاہر جلی، یہ وجوہ اعجاز میں سب سے روشن اور واضح ہے، روشن اور نمایاں ہے کہ جس کو شریعت اسلامیہ میں ہر غور کرنے والا پا سکتا ہے۔ فقط جاء القرآن الکریم بہدایات تاملۃ کاملۃ شاملۃ واسعۃ، کہ قرآن کریم ایسی ہدایات کو لے کر آیا ہے جو کامل، مکمل، جامع اور ہمگیر ہیں، اور وہ ہر زمانے اور ہر جگہ میں حاجات بشریہ کو پورا کرتی ہیں۔ وَيَتَجَلَّى ذَلِكَ، اور اگر آپ قرآن کے ان شاندار مقاصد کا جائزہ لوگے، اِذَا اسْتَعْرَضْتَ الْمَقَاصِدَ النَّبِيلَةَ الَّتِي رَمَى إِلَيْهِ الْقُرْآنُ، جن کی طرف قرآن نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، فی ہدایتہ و ارشادہ، اپنی ارشاد و ہدایت کے اندر، یتجلی ذالک، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ وہی بإیجاز، اور ان مقاصد کا بیان اختصار کے ساتھ یہ ہے: نمبر ایک اصلاح الافراد، فرد کی اصلاح، معاشرے کی درستگی، نمبر دو، نمبر تین اصلاح العقائد، عقائد کی اصلاح، نمبر چار عبادات کی اصلاح، نمبر پانچ اصلاح الاخلاق، اخلاق کی درستی، نمبر سات سیاست و حکومت کی اصلاح، اور نمبر آٹھ مالی معاملات کی، نمبر سات اصلاح الشؤون المالیہ، مالی معاملات کی اصلاح، نمبر آٹھ اصلاح الشؤون الحربیہ، جنگی معاملات کی اصلاح، اور نمبر نو اصلاح الثقافت العلمیہ، تعلیم و تربیت کی اصلاح، اور نمبر 10 تحریر العقول والافکار من الخرافات، بے سروپا عقائد سے عقول و افکار کو آزاد کرنا، عقلوں کو اور فکروں کو آزاد کرنا۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ، اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: شریعت اللہ للانسان تبیان وکل شیء سوى القرآن خسران، شریعت خداوند یہ انسان کے لیے ایک واضح راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت للانسان تبیان واضح راستہ ہے، اور قرآن سوائے ہر چیز میں خسارہ، اور قرآن کے سوا وکل شیء سوى القرآن، اور ہر چیز میں سوائے قرآن کے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی نویں وجہ قرآن کا انسانی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں: نمبر ایک، اعجاز قرآن کی نویں وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ نمبر دو، مقاصد قرآن میں سے دو مقاصد کی وضاحت کریں، کوئی سے بھی دو مقاصد کی جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ان دونوں سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔